السلام علیکم جی. یہ آج ایک خبر چھپی کہ 100 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے ایکٹیوسٹ ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے فریم آف مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ رہا کر دیے گئے. یہ خبر ڈان کے اندر چھپی. نارملی اس طرح کی خبریں جو ہیں، دلیرانہ خبریں، وہ ڈان ہی دیا کرتا ہے. طاہر خان صاحب کی جو خبر تھی، اور طاہر خان صاحب کی خبر یہ نہیں ہے. طاہر خان صاحب کی خبر جو تھی وہ ڈان میں نہیں، یا بلکہ ٹربیون کے اندر چھپی، اور ٹربیون کے اندر کہا گیا، اور یہ خبر وہاں پہ دی. یہ ان کے پشاور کے کورسپونڈنٹ ہیں جمشید بھگوان صاحب. جمشید صاحب نے بتایا کہ جناب ایسے ذرائع جو کہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو گڈ ول جیسچر کے طور پہ رہا کیا جا رہا ہے، اور سیز فائر اس سے پہلے ہی ایکٹیو ہو چکا. سیز فائر پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی زیادہ تر جو طالبان جو رہا کیے گئے ہیں، یہ وہ طالبان تھے جن کو ڈی ریڈیکلائزیشن، یعنی ان میں سے انتہا پسندی نکالنے کا، یار اونٹے پیسے بھی نہیں ملتے، کلین سپورٹ فنڈ کے اب پیسے بھی نہیں ملتے، اور یہ قومی خزانے سے، اور پتہ ہے، اور یہ سب ڈرامہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے جو اس کے نام کے اوپر پیسے کھاتے ہیں اور بیش بہا کھاتے ہیں. لیکن کیا کریں، اب ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے پیسوں پہ بات کریں گے تو آپ راہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، آپ غدار ہوتے ہیں، اور آپ کو مار دیا جانا چاہیے، قتل کر دیا جانا چاہیے، اور آپ کی لاش کو گھسیٹا جانا چاہیے. لیکن یہ سارے ڈرامے ہم نے اس وقت کیے تھے کیونکہ بل پیش کرنا تھا امریکیوں کو، یہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن کے ہم یہاں پہ سینٹر بنائیں گے. وہ ہم نے بچے وہاں پہ اکٹھے کر کے بٹھائے ہوتے تھے، خاص طور پہ جب انٹرنیشنل میڈیا آتا تھا، وہ ان کی فوٹیج لے کے، وہ کوئی تھوڑا مار رہا ہے، کوئی ریتی پھیر رہا ہے، کوئی کٹائی کر رہا ہے لوہے کی، کوئی لکڑی کا کوئی چیز بنا رہا ہے. بیچارے، میرا مطلب ہے یار، یہ سارے ڈرامے کرتے اس قوم کی عمر گزر گئی، 74 سال گزر گئے اس قوم کے، یار کیا کریں. لیکن بہرحال جناب وہ یہ جناب ریڈیکلائزیشن اور ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ ڈرامے کیے ہوئے. یعنی سکول نہیں بنانا ہم نے وہاں پہ، کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا. ہم ایک خیمے دو لگا کے وہاں پہ کوئی 20-30 بچے بٹھا دیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ چیزیں دے دیں گے اور کہیں گے یہ پڑھ رہا ہے، دیکھیں. یعنی کہ مطلب یار، آپ اتنا فریولس ڈرامہ بھی کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اس کو ہٹ مان کے دیکھا جائے، التغرل مان کے دیکھا جائے اس کو. التغرل والا تو پھر بھی 4 پیسے لائے ہونے نے، لیکن وہ اس کو دیکھا جائے. خیر، اینی ہاؤ، یہ جو ہے جی، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو اس لیے پکڑا گیا کہ طالبان کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، یا وہ کبھی ان کے ہاں آگے ٹھہرے تھے، یا انہوں نے ان کو کبھی راہ جاتے کھانا کھلایا تھا یا ہاتھ میں لایا تھا، یا ان کے کوئی دور پار کا رشتہ دار جو تھا وہ. بنیادی طور پہ ان لوگوں میں سے زیادہ تر کو اس لیے بھی اٹھایا گیا کہ ان کے پاس ذرا اس لوکل ایٹماسفیئر کے حوالے سے دولت زیادہ ہوگی، تو وہ پھر مطلب خرچہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے. تو وہ جناب جو ہے وہ یہ جو ہیں، انہوں نے 6 مہینے، یہ جن لوگوں کو رہا کیا گیا، انہوں نے 6 مہینے جو کہ ضروری ہوتے ہیں کہ آپ بحالی مرکز کے اندر جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ قیام کریں، وہ بھی انہوں نے مکمل نہیں کیے. اور انہوں نے کہا کہ حکام نے، یہ کون کہہ رہے ہیں، جمشید بھگوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکام نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ بھائی بھگوان ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ مشرقی مسائل مائنڈ کر جائیں گے. ان کا نام ہے جمشید بھگوان. دیکھ لوں میں سپیلنگ، واقعی جمشید بغوان ہے جی، ٹھیک ہے. بھگوان میں پڑھ گئے ہوں، باغوان ہو سکتا ہے، باغوان ہو، ٹھیک ہے. وہاں پہ بگڑ کے بغوان بن گیا ہو، لیکن BAGHWAN بنا ہوا ہے، بھگوان لکھا ہوا، ٹھیک ہو گیا جی. اور اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے وہ انگیج ہے نیگوسیشن میں گورنمنٹ کے ساتھ. طالبان پرزنر نے بھی ریلیز کیا گڈ ول جیسچر کے طور پہ. نومبر 8 کو ٹی ٹی پی نے اناؤنس کیا تھا ایک سٹیٹمنٹ، اور کہا تھا کہ وہ ایک ایگریمنٹ پہ پہنچ چکے ہیں گورنمنٹ کو سیز فائر کے حوالے سے، اور 1 منتھ کا سیز فائر ہوگا. اب سیز فائر کی سن لیجئے. سیز فائر جو ہے نا، وہ سردیاں وہاں پہ بڑی شدت پڑتی ہیں چونکہ مطلب کہ پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ لکڑی یا درختوں کی مقدار بہت کم ہے. تو جب پھر ٹھنڈ آتی ہے تو شدید آتی ہے، اور جب گرمی بھی آتی ہے تو شدید آتی ہے. تو ٹھنڈ جب آتی ہے اور بہت شدید جب آتی ہے ٹھنڈ، تو پھر وہاں پہ موومنٹ جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے. زیادہ تر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسکرینٹ کہہ لیں
یا آپ ان کو گوریلاز کہہ لیں یا آپ ان کو ٹیررسٹ کہہ دیں، ان کی موومنٹ پیدل ہوتی ہے، اور یا اگر بہت سارے دشوار گزار رستوں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے، پھر فریکوینٹلی انہوں نے افغانستان جانا بھی ہوتا ہے، واپس بھی آنا ہوتا ہے، اور ایسے رستوں سے جانا ہوتا ہے جن کو سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ابینڈن کر دیتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ اتنے دشوار گزار اور اتنے مشکل ترین علاقوں سے تو لوگ کیسے جا پائیں گے یا آ پائیں گے، تو لہٰذا یا وہ وہاں پہ مطلب کہ کچھ زیادہ وقفہ چھوڑ کے تو چوکی بناتے ہیں۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ وہاں سے جامد اور آمد کرتے ہیں۔ شدید سردی پڑتی ہے، کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ برف پڑ جاتی ہے ان راستوں کے اوپر۔ تو لہٰذا اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان کے اندر جو 20 سالوں کی روایت رہی ہے کہ سردیوں میں وہ نومبر سے لے کے اور فروری کے مڈ تک وہ بھی سیز فائر کر دیا کرتے تھے، وہ موو ہی نہیں کر سکے۔ وہ اتنا جب نیگیٹو میں ٹمپریچر جاتا ہے، اور نیگیٹو میں جب لوہا جو ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ لوہا جو ہے وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو سلیم بخاری صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا، کیونکہ وہ سیاچین جب گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اگر ننگا ہاتھ ٹھنڈے لوہے کے اوپر لگ جائے تو پھر ہڈی ہی واپس آتی ہے، گوشت واپس نہیں آتا انگلی کا، ٹھیک ہے۔ اب اتنی شدید ٹھنڈ کے اندر سیز فائر ہو جایا کرتا تھا، افغان طالبان بھی کیا کرتے تھے، یا جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، یا حملے کم کر دیتے تھے، بالکل ختم ہو جاتے تھے حملے، ٹھیک ہے۔ تو بھائیان بہت عقل مند ہیں آپ، یار یہ لڑائی تو انہوں نے خود بند کرنی تھی اور وہ سیز فائر آپ کے گلے پہ چڑھا گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جی ایک بڑا انالیسز آیا ہوا ہے ہمارے پاس، ہمارے دوست حارث کا خیل کا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک الگ سے ولاگ کروں، اور آج میرا دل نہیں چاہ رہا اس کو۔ خیر یہ خبر جب آئی تو اس کے بعد پھر طاہر خان صاحب کی خبر ڈان کے اندر چھپی، اپنے طاہر خان صاحب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ رحیم اللہ یوسف زئی کے بعد اگر افغان معاملات کے اوپر کسی شخص کی گرفت ہے تو وہ طاہر بھائی کی ہے، طاہر خان صاحب جو ہیں، اور وہ اس وقت فوکس بھی اسی کو کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو تھے وہ بزرگ تھے اور پچھلی جنریشن کے تھے، بابا ہم ان کو کہتے تھے، تو بابا جو تھے وہ پچھلی نسل کے تھے، تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سوشل میڈیا فرینڈلی نہیں تھے، ان کا کبھی کبھار میرا خیال ہے کوئی پوسٹ آیا کرتی تھی۔ طاہر صاحب جو ہیں وہ چونکہ ہماری نسل کے ہیں، ہم بھی تو پچھلی نسل کے لوگ ہیں، لیکن طاہر خان صاحب جو ہیں وہ ہم سے تو زیادہ ینگ لگتے ہیں، تو ہم سے پچھلی نسل کے ہیں، تو وہ ذرا ٹویٹر کے اوپر وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ڈان کے اندر، خبر جو ہے، خبر کی بائی لائن بھی طاہر خان ہی ہے، اب پتہ نہیں طاہر بھائی نے جوائن کر لیا اور ڈان، ہمیں اطلاع نہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک خبر رپورٹ کی جس کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے اور پاکستان کے سیکیورٹی حکام نے مشترکہ طور پر یہ کہا کہ جناب کوئی بندہ رہا نہیں ہوا دونوں اطراف سے، اور یہ جھوٹی خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میڈیا رپورٹ کو انہوں نے مکمل طور پہ جسے کہنا چاہیے مسترد کر دیا۔ اب اگر یہ ڈینائل جو ہے صرف پاکستان کے سیکیورٹی حکام کی طرف سے آتا تو ہم سمجھتے کہ یار وہ ٹریڈیشنل ایک ہے، لیکن جب دوسری طرف سے بھی، اور طاہر بھائی کے سورسز تو ہیں، ٹی ٹی پی کی طرف بھی ہوں گے، تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمارے بھی ہو سکتے، وہ تو سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تو ہم آپ کے گھر آ کے آپ کو تربیت دے کے جائیں، بھائی نہیں، ہم تو آپ سے خبر بھی نہیں لیتے بھائی، اللہ خیر صلی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہم بہت عرصے سے افغانستان کے حوالے سے کوئی ایشو کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے، یار جس پہ کل کوئی اعتراض آنے کا ہو بندہ اس سے دور ہی رہے تو ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی ٹی ٹی پی والوں نے بھی کہا جی 100 بندے کوئی رہا نہیں ہوئے، اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ جنگ بندی کے معاہدے کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہے، اور یہ خبریں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی کوئی ٹیم نہیں بیٹھی ابھی تک، بیٹھنا ہے انہوں نے، اور یہ جو ہیں وہ خراسانی صاحب بڑے لیتھل آدمی ہیں، بڑے بے رحم آدمی ہیں، قتل و غارت گری کے اندر ان کا اپنا مقام ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان میں ان کا بڑا مقام اور نام ہے۔ تو خیر یہ تو ایک جو ہے یہ خبر آ گئی۔ ایک درمیان میں ایک اور بھی خبر جو تھی وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ چھوڑی گئی کہ جناب ٹی ٹی پی نے، جس طرح طالبان نے دوحہ کے اندر ایک پولیٹیکل دفتر مانگا تھا، تو ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ ایک دفتر مانگ لیا کسی تیسرے ملک کے اندر، کسی
اور دوسرے ملک کے اندر نا، تیسرا تو نہیں ہے خیر اس میں، دوسرے ملک کے اندر. میں نے اس حوالے سے ایک آدھ پارٹی کو فون کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس حد تک درست ہے یہ بات، کیونکہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ تو امریکہ اور تحریک طالبان افغانستان والے معاہدے کے اوپر چل پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا، چونکہ ان معاملات سے آگاہ ہیں اور ان کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی ٹی ٹی پی والے جو ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے ادھر آتے ہیں یا وہاں پہ مقیم ہیں جن جگہوں پہ، وہ اپنی وہاں پہ مقیم ہونے کو لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں ایگریمنٹ کے اندر. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ کسی دوسرے ملک کے اندر ہمارا آفس بنا دیں اور جو ہے دوسرا ملک لے دے کہ پھر افغانستان بچے گا، اور افغانستان کے اندر تو وہ پہلے ہی موجود ہیں اور آتے جاتے آمد جامد بھی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو وہ لیگلی کرنا چاہ رہے ہوں. کیا معاملہ ہے آئندہ چند دنوں کے اندر ابھر کے سامنے آ جائے گا جب اس حوالے سے مذاکرات کی ٹیبل سجے گی. اللہ کرے مذاکرات کی ٹیبل سج جائے، لیکن اتنا بڑا پنڈوراز باکس ہوگا کہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ جو بی ایل اے والے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی والے، یہ ان کا کیا قصور ہے. پھر اور بھی بہت ساری تنظیمیں کہیں گی، پھر ایم کیو ایم بھی کہے گی کہ جناب ہمارے اوپر آپ نے کس بنیاد کے اوپر پابندی لگائی ہے، ہمارے قائد نے تو صرف تقریریں کی تھیں، نعرے لگائے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیں یہ تو باقاعدہ بندے مارتے رہے ہیں، باقاعدہ فکس کر کے، ٹارگٹ فکس کر کے. تو یہ بہت سارا، یہ اتنا پنڈوراز باکس ہے کہ آپ اس والے پنڈورا باکس کو بھول جائیں گے جو پہلے آیا، اور ہم ویسے بھی اس کو بھول گئے ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بھول ہی جایا جائے، کیونکہ اس میں اتنے مقدس نام آ گئے تھے اور ان مقدس ناموں کے فلیٹ بھی سامنے نکل آئے تھے، تو پھر نہیں لگتا مناسب کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. تو یہ دوسرا ایک پنڈوراز باکس ہم تیار کر رہے ہیں کہ پھر جتنی بھی تنظیموں کو ہم نے اللیگل کیا یا جن کے اندر -1 کیا، ٹھیک ہے، پھر ان کو بھی جو ہے آپ کو سیاسی عمل کے اندر دیکھیں نا، ٹی ایل پی کے تو آپ نے لیگلائز کر لیا نا کہ وہ سیاسی عمل کے اندر حصہ لے گی، تو پھر ایم کیو ایم بیچارے کا کیا قصور ہے یار. وہ میرا مطلب 24,000 بوریاں ہی دی ہیں نا انہوں نے یار، میرا مطلب ہے اللہ خیر صلاح. یہ تو 70,000 کے فگر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں فگر جناب حضور والا آپ نے دیے، ہم نے اپنے پاس سے تھوڑی گڑے. تو اور انہوں نے 24,000 بوریاں دی ہیں 1986 سے لے کے اور 2015 تک، ٹھیک ہے، یہ تقریباً بنتے ہیں 10 20 اور 30 سالوں میں. اور آپ جناب 2008 میں بنے تھے اور آپ نے 12 سال کے اندر ہی 70,000 کا فگر کراس کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم کا جرم تو کم چھوٹا ہے نا یار. اور بی ایل اے بیچاری تو کسی قطار شمار میں نہیں ہے، وہ تو اپنے بندے مروانے کے اوپر زیادہ مصروف رہتی ہے. اور یہ پی ٹی ایم کو تو معافی ملنی چاہیے بیچارے، وہ تو بات ہی سویلین سیٹ اپ کے اندر آپ کے زیر سایہ رہ کے کام کرنے کی کرتے ہیں. تو بہت سارے پنڈوراز باکس کھلیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا پاکستان کے اوپر رحم کرے اور پاکستان کے جو معاملات چلا رہے ہیں ان کو عقل سلیم عطا کرے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.